السلام علیکم۔ آج ہم 12ویں جماعت کا 5واں سبق اس کے لاسٹ کے 2 پوائنٹ پڑھنے والے ہیں۔ 5.4 سماجی مصلحین کا حصہ یا شراکت داری، اور اس کے بعد ہم پڑھنے والے ہیں کہ بھارت میں شاہی صوبائی ریاستوں کے حکمرانوں کی شراکت، یہ 5.5 پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں جیسا کہ بچوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سماجی اور مذہبی اصلاحات ہندوستان کے اندر شروع کی گئی تھیں، تو اس کی وجوہات بہت ساری چیزیں تھیں، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے سماجی اور مذہبی اصلاحات کے لیے دعوت دینا، اصلاحات کا دور اور مذہبی اصلاحات کی تحریکیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ تو آج ہم کو جو 5.4 پوائنٹ پڑھنا ہے ہمیں، اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ سماجی مصلحین کا کردار کیا رہا ہے، ان کا حصہ کیا رہا ہے۔ تھوڑا سا ہم ایک مرتبہ اس کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو سماجی اصلاحات ہیں وہ اور مذہبی اصلاحات ہیں، وہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی وجوہات کیا تھیں۔ جیسے پچھلے لیکچر میں یہ ہو چکا ہے، یہاں پر ہم صرف ریپیٹیشن لے رہے ہیں۔ 1757 میں پلاسی کی لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں برطانوی حکومت کو فتح ملی۔ یہ جو لڑائی تھی پلاسی کے میدان میں لڑی گئی، سراج الدولہ اور برطانوی حکومت کے درمیان، جس میں برطانوی حکومت کو فتح ملی، اور 1757 کی اس لڑائی کے بعد برطانوی حکومت مستحکم ہو گئی۔ 1857 کی لڑائی نے برطانوی پارلیمنٹری قانون کے نفاذ میں مدد کی۔ انگریزوں نے پیغام رسانی کے ذرائع، مغربی تعلیم، نئے قوانین، جدید انصاف، پرنٹنگ پریس، اخبارات، کتابیں اور رسالے بھی جاری کیے۔ ابتدا میں سماج جو تھا وہ رسوم، رواج، کلچر، مذہب کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا۔ جو انگریز تھے انہوں نے یہ تمام سماجی رسوم، رواج، کلچر اور مذہب کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا، لیکن بعد میں ترقی کے نام پر اور سماجی تبدیلیوں کے سبب ہندوستانی عوام اور کلچر سے ان کا رویہ، انگریزوں کا رویہ ہمدردانہ نہیں رہا۔ اسی وقت سے انگریزوں کے خلاف تحریک شروع ہو گئی، اور حقیقت پسندوں نے سماجی تحریکات میں جوش بھر دیا۔ کئی ادارے، فرقے اور لوگوں کی جماعتیں متحد ہو گئیں۔ لوگوں، مزدوروں، عورتیں اور دلتوں کے لیے تحریکیں شروع ہوئیں، اور حقوق انسانی تحریک بھی اہمیت کی حامل ہے۔ ان تمام تحریکوں کی وجہ سے سماجی زندگی ہندوستان کی تبدیل ہو گئی، سماجی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اس لیے یہاں ہم ان تحریکوں کی نوعیت، ان کی کامیابی اور اثرات کا جائزہ لیں گے، اور اس میں جو مصلحین کا حصہ رہا ہے، کردار رہا ہے، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ تو بچوں یہ ہے 5 نکات جن کا ہم کو اس سبق میں مطالعہ کرنا ہے، جس میں سے ہم 5.4 پڑھ رہے ہیں، سماجی اصلاح کاروں کی یا مصلحین کی شراکت۔ تو سب سے پہلے ہم جن کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے سر سید احمد خاں۔ یہ تصویر جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ سر سید احمد خاں کی ہے۔ یہ 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں پر یہ عبور رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ جو کتاب ہے جس کا نام ہے آئین اکبری، اس میں کچھ ترمیم کی تھی۔ یہ کتاب اکبر بادشاہ نے اپنے ایک وزیر ابوالفضل سے لکھوائی تھی، اور اس کتاب میں اکبر بادشاہ کی جو انتظامیہ تھی، مغلیہ بادشاہ اکبر، ان کا جو انتظامیہ تھا، اس کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ تو سر سید احمد خاں نے اس کتاب میں کچھ ترمیمات کی ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے، سر سید احمد خاں نے مسلمانوں کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی، اور یہ جو سماج تھا سائنٹیفک سوسائٹی کا،
اس کے اندر جو اراکین تھے، جو ممبران تھے، وہ تاریخی شعبے سے، سائنسی شعبے سے اور سیاست کے شعبے سے، معیشت کے شعبے سے ان کے عالم تھے. یعنی یہ تمام شعبوں کے علماء کو انہوں نے جمع کیا تھا اس سائنٹیفک سوسائٹی میں. 1869 میں انگلستان چلے گئے. انگلستان سے واپسی کے بعد انہوں نے 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی، جسے آج ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں. یہ علی گڑھ میں موجود ہے. انہوں نے سر سید احمد خان نے ایک شمارہ بھی شائع کیا تھا جس کا نام تھا محمدن سماج سدھارک. محمدن سماج سدھارک نام کا انہوں نے ایک شمارہ شائع کیا تھا. اس شمارے میں، اس میگزین میں وہ جدید تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تبلیغ کے لیے معلومات لکھا کرتے تھے تاکہ عوام ان سے واقف ہو سکے اور اس سے ان کی سوچ تبدیل ہو سکے. آپ کو یاد ہوگا بچوں، ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی قوم کو ترقی کرنا ہے، کسی ملک کو ترقی کرنا ہے، تو سب سے پہلے وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی سوچ میں تبدیلی لانا، ان کی سوچ کو اور بہتر بنانا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کسی بھی ملک کی، کسی بھی قوم کی ترقی نہیں ہو سکتی. تو وہی کام یہ سماجی مصلحین نے کرنے کی کوشش کی تھی. اب جو ہم اگلی شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے ان کا نام ہے تارا بائی شندے. تارا بائی شندے جو ہیں یہ 1839 میں پیدا ہوئی. یہ ان کی تصویر ہے. انہوں نے سماج میں، ہندوستانی سماج میں خواتین اور مردوں کی صورتحال کا جائزہ لیا، مشاہدہ کیا اور پھر انہوں نے موازنہ کرتے ہوئے خواتین کے حالات پر مضامین لکھنے کی جسارت کی. جسارت اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ وہ دور تھا جب کوئی خاتون کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی. کوئی خواتین گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکل سکتی تھیں. ایسے وقت میں انہوں نے ہمت دکھائی اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں لکھا. انہوں نے اپنی سوچ کا اظہار بڑے دبنگ انداز میں کیا ہے. انہوں نے بیوہ کی دوبارہ شادی، خواتین کی تعلیم، یہ جو ستی کی رسم تھی جس میں شوہر کی چتا کے ساتھ اس کی بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، تو اس کی منسوخی یعنی اسے ترک کرنے جیسی اصلاحات کے بارے میں بات کرنے سے یہ باز نہیں آئی. مطلب وہ چاہتی تھیں کہ سماج کے اندر خواتین کو لے کر جو غلط رسمیں رائج ہیں، غیر انسانی رسمیں رائج ہیں، ان کا خاتمہ کیا جا سکے. اور وہ صنفی مساوات کا مطالبہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں. یعنی کہ خواتین کا بھی سماج میں مردوں کے برابر کا مقام ہے. شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب ویدک دور ختم ہوا اس کے بعد سے سماج کے اندر عورتوں کو دوسرا درجہ دے دیا گیا. عورتوں کو غلاموں کی طرح کام کرنا پڑتا تھا. عورتیں تعلیم نہیں حاصل کر سکتی تھیں. بچپن کی شادی کا رواج تھا. ستی کی رسم کا رواج تھا. خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے. خواتین کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا. تو اس قسم کے جو حالات خواتین کے سامنے درپیش تھے، تو ان کے لیے کہ وہ خواتین بھی مردوں کے برابر ہیں، مساوی کام کر سکتی ہیں، تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، تو صنفی مساوات کا مطالبہ اس طرح سے کرنے کے لیے وہ آگے بڑھیں. تارا بائی شندے آگے بڑھیں. تارا بائی شندے کے مضامین جو تھے وہ اس وقت کے حساب سے، یعنی وہ جو دور تھا عہد وسطیٰ کا، اس وقت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہندوستان کی پہلی خاتون تھی جنہوں نے جو پیدرسری کا نظام تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی. اب پیدرسری کا نظام جو ہے، جیسے کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جو خاندانی نام ہے یا خاندانی نظام ہے وہ والد کی جانب سے، والد کے نام سے چلتا ہے، تو اس کے خلاف انہوں نے چیلنج کیا تھا.
اور اس وقت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت بہادرانہ قدم تھا، بہت ہی ہمت والا قدم تھا۔ تو تارا بھائی شندے نے یہ رائے دی کہ مذہبی نظام خواتین کو دبا دیتے ہیں، کیونکہ مذاہب مردوں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اور انہوں نے مہاتما جیوتراؤ پھولے کے کاموں پر جو تنقیدیں کی گئی تھیں، جو ان کے ناقدین تھے، ان کو باقاعدہ انہوں نے جوابات دیے۔ ان کی تنقیدوں پر انہوں نے باقاعدہ ایسے جو ناقدین تھے، جو تنقید کرتے تھے، انہیں باقاعدہ انہوں نے جوابات دے کر خاموش کرانے کی کوشش کی، انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ سماجی مصلحین کے کردار میں اگلی جو شخصیت جن کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں، ان کا نام ہے مہارشی وٹھل رام جی شندے۔ مہارشی وٹھل رام جی شندے جو ہیں، تو یہ پرارتھنا سماج کے سچے پیروکار تھے، ماننے والے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی دلتوں کے لیے کام کیا۔ 1906 میں ممبئی میں انہوں نے ڈپریس کلاس مشن نام کی سوسائٹی قائم کی۔ ڈپریس کلاس مشن، ڈپریس کا مطلب ہوتا ہے پچھڑے ہوئے، مایوس، جو سماج کے اندر ذاتیں پائی جاتی تھیں، جس میں سے شودر جو ہے وہ شودر اور اچھوت یہ سب سے ڈپریس مانے جاتے تھے، پچھڑے ہوئے مانے جاتے تھے۔ ان کے لیے انہوں نے یہ ڈپریس کلاس مشن قائم کی۔ دلتوں کے لیے بہت سے اسکول اور ہاسٹل قائم کیے۔ 1912 میں فرگیوسن کالج میں انہوں نے دلتوں اور برہمنوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اور جو ذات پات کا فرق ہے اسے مٹانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو پلاٹ دیا جائے، انہوں نے سب سے پہلے مطالبہ کیا تھا۔ تو وٹھل رام جی شندے جو ہیں، انہوں نے یہ جو ادارہ ہے، یہ جو سماج ہے، یہ قائم کر کے دلتوں کو، اچھوتوں کو سماج میں ان کے برابری کا مقام دلانے کی، عام لوگوں کے برابری کا مقام دلانے کی کوشش کی ہے۔ تو انہوں نے اس کے علاوہ بریل، یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو، بریل اور دیونار میں مراٹھی اسکول کھولے، اور تاکہ اور فنی تربیت، یعنی جو لوگوں کے پاس فنی مہارت ہے تو وہ اس میں اور قابل ہو جائیں، تو اس کے لیے انہوں نے اسکول قائم کیے، مراٹھی اسکول۔ تو یہ کام انہوں نے یہ دو علاقوں میں شروع کیا۔ انہوں نے جو ڈپریس کلاس کے متاثرہ لوگ تھے، ان کے مسائل کے بارے میں عوامی شعور پیدا کرنے کے لیے کام کیا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سماج میں ذات پات کا نظام تھا، جس کے تحت جو شودر اور اچھوت تھے، انہیں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی، انہیں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت نہیں تھی، عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، ایک جگہ سے جہاں سے عام لوگ پانی لیتے ہیں وہ پانی نہیں لے سکتے تھے، اور تو اور وہ مندروں میں جا کر عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو پونے میں پاروتی مندر میں جہاں اچھوتوں اور دلتوں کے داخلے کی منائی تھی، تو ان کے حق کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی۔ اس کے علاوہ مزدوروں اور کسانوں کے حالات بھی بہت خراب تھے، تو ان کے لیے وٹھل رام جی شندے نے زرعی کانفرنسز کی، میٹنگز بلائیں، اور ڈپریس کلاس کے لیے مشترکہ انتخابی نظام شروع کیا جائے، اس کی مانگ کی۔ تو اس طرح سے وٹھل رام جی شندے نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ دلتوں کی زندگی کو بہتر بنانے میں گزار دی۔ اس کے بعد جو ہم اگلی شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے کافی کچھ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر۔ یہ جو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر ہیں، ان کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک عظیم مفکر، فلاسفر اور دانشور تھے، ساتھ ہی ہندوستانی دستور ساز کمیٹی کے صدر تھے۔ ان کا ممتاز کام جو ہے، سب سے اہم کام ہے،
جو وہ ہندوستان کے لیے وہ دلتوں اور قوم کے لیے تھا. انہوں نے دلتوں کے لیے اور قوم کے لیے بہت سارے کام انجام دیے. ہندوستان کی حکومت نے ان کو بھارت رتن کے خطاب سے نوازا ہے. یہ مہو شہر میں 14 اپریل 1891 میں پیدا ہوئے. ان کی والدہ بھیما بائی اور والد رام جی جو فوج میں صوبیدار تھے. 1907 میں ڈاکٹر امبیڈکر نے میٹریکولیشن امتحان پاس کیا. ان کا تھیسس ہندوستان کا قومی نافع، ایک تاریخی اور تجزیاتی مطالعے پر ان کو کولمبیا یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری انعام میں دی. لنڈن یونیورسٹی نے ان کو ایس سی کی ڈگری عنایت کی. انہوں نے 1923 میں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا. تو یہ جو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر تھے، انہوں نے اپنی ساری زندگی دلتوں کے لیے اور قوم کی خدمت کرتے ہوئے گزاری ہے. ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے آزادی، مساوات اور اخوت کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تشکیل کے لیے کام کرنے کا عزم کیا تھا، ارادہ کیا تھا. انہوں نے ذات پات کے نظام سے لڑنے اور مساوات لانے کے لیے ایک تحریک شروع کی تھی. انہوں نے بہشکرت ہتھکرنی سبھا کے پلیٹ فارم سے ایک پیغام دیا. یہ بہشکرت ہتھکرنی سبھا ایک ادارہ ہے جس کے ذریعے انہوں نے عوام کو ایک پیغام دیا. وہ پیغام بہت اہم ہے. انہوں نے کہا کہ خود کو تعلیم دیں اور متحد ہو کر لڑیں. تو یہ ان کا پیغام تھا جو واقعی ایک بہت اہم چیز ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی جسے کہا جاتا ہے مہاڑ ستیہ گرہ. مہاڑ میں یہ ایک علاقہ ہے مہاراشٹر میں، پونے کے قریب. تو یہاں پر ایک جھیل پائی جاتی تھی جسے چودار جھیل کہا جاتا تھا. تو اس جھیل سے دلتوں اور اچھوتوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی. تو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر خود گئے وہاں. ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے وہاں سے اس جھیل سے پانی پیا اور اس طرح سے انہوں نے اپنی ستیہ گرہ چلائی اور وہ جھیل کا پانی عوام کے تمام لوگوں کے لیے کھول دیا. یہ ان کا کام تھا. یہ ایک ستیہ گرہ انہوں نے کی. اس کے بعد جو ان کی دوسری ستیہ گرہ تھی، وہ ستیہ گرہ کا دوسرا کام جو تھا وہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب منوسمرتی، اس کتاب کو انہوں نے سپرد آتش کر دیا تھا، یعنی اسے جلا دیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کتاب کے اندر ہندوستان میں سماجی عدم مساوات کی بنیادی باتیں لکھی تھی. یعنی کہ سماج میں عورتوں اور مردوں کے حقوق میں فرق، ذات پات کا نظام اور دیگر ایسی کچھ باتیں لکھی تھیں جس کی وجہ سے اچھوتوں کو بالکل سماج سے الگ کر دیا گیا تھا یا اچھوت ایک طبقہ بن گیا تھا. تو اس لیے انہوں نے اس کتاب کو سپرد آتش کر دیا تھا. 1930 میں انہوں نے تمام لوگوں کے لیے، تمام جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان سب کے لیے ناسک میں کالا رام مندر کھولنے کے لیے ستیہ گرہ کا آغاز کیا. خاص طور سے اچھوتوں اور دلتوں کے لیے، کیونکہ انہیں مندروں میں جا کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو یہ کالا رام مندر کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انہوں نے تمام لوگوں کے لیے کھول دیا تھا. ان کے کاموں میں ساتھ دیا تھا کرم ویر دادا صاحب گائیکواڑ نے. ان کی جو یہ کالا رام مندر کی ستیہ گرہ تھی اس میں مکمل کیا تھا یہ بھاؤ راؤ کرشنا راؤ گائیکواڑ صاحب نے. ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے پرنٹ میڈیا کی اہمیت کو سمجھ لیا تھا کہ جو اخبار ہیں، میگزین ہیں، پیریوڈیکلس ہیں، تو ان کی بڑی اہمیت ہے. اس کے لیے یہ عوامی شعور پیدا کرنے اور سماجی مساوات کے لیے تحریک کی تعمیر کا بہترین ذریعہ ہے. انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر ہمیں عوام کے شعور کو بیدار کرنا ہے، سماجی مساوات لانا ہے، تحریکیں چلانی ہیں، تو اس کے لیے پرنٹ میڈیا کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے اخبارات شائع کیے جیسے مکھ نائک، بہشکرت بھارت، اس کے بعد جنتا سماتا. اس طرح سے انہوں نے عوام کو بیدار کرنے کی کوشش کی.
انہوں نے محنت کش طبقے کے اچھے مستقبل کے لیے، یعنی مزدوروں اور کسانوں کے اچھے مستقبل کے لیے انڈیپینڈنٹ لیبر پارٹی یہ تشکیل دی تھی۔ بعد میں انہوں نے مساوات پر مبنی معاشرے کی تشکیل کے کام کو جاری رکھنے کے لیے شیڈیول کاسٹ فیڈریشن نام کی ایک تنظیم قائم کی تھی۔ 1956 میں اپنے بے شمار پیروکاروں کے ساتھ، ان کے بہت سارے ماننے والے تھے، تو 1956 میں بدھ مذہب سے متاثر ہو کر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے بدھ مذہب اپنا لیا تھا، اور ان کی طرح اور بھی لوگوں نے بدھ مذہب کو اپنا لیا تھا۔ ان کے کاموں میں جو سب سے اہم کام ہے، جو ہم نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا کہ انہوں نے ہندوستان کے دستور کا مسودہ تیار کیا تھا، تو دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا مسودہ بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا ہے۔ تو غرض یہ بھی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے کاموں سے متاثر ہو کر ہم بھی اپنی زندگی کو معنی خیز بنا سکتے ہیں، اور ایسے کام انجام دے سکتے ہیں جس سے نہ صرف ہماری بلکہ قوم کی بھی بھلائی ہو سکے۔ ایک اور شخصیت جنہوں نے سماجی بیداری کا کام انجام دیا تھا اور سماجی تحریکیں چلائی تھیں، ان کا نام ہے راما سوامی نائکر۔ یہ آپ کو تصویر اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ راما سوامی نائکر 1879 میں تامل ناڈو کے ایک شہر ایروڈ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کاملا دیوی چٹوپادھیائے، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، ان تینوں نے مل کر 1920 میں کانگریس کے رکن کے طور پر اپنے کام کا آغاز کیا، یعنی یہ کانگریس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے اسی کے ماتحت اپنا کام شروع کیا۔ مہاتما گاندھی کے فلسفے کے پیروکار تھے یہ۔ مہاتما گاندھی کا فلسفہ کیا تھا؟ مہاتما گاندھی کا فلسفہ تھا عدم تشدد، ستیہ گرہ، سودیشی۔ تو ان فلسفے کے پیروکار تھے، یہ ماننے والے تھے، اور سودیشی کے استعمال یعنی سودیشی موومنٹ اور سب کے لیے مندر میں داخلے کا حق کے لیے انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا، یعنی کہ یہ تمام باتوں کو انہوں نے پھیلایا تھا۔ انہوں نے اچھوتوں کے خلاف ٹراونکور کے مقام پر ایک ستیہ گرہ شروع کی تھی جس کا نام ہے وایاکام ستیہ گرہ۔ وایاکام ستیہ گرہ یہاں شروع کی گئی تھی۔ انہوں نے تامل ناڈو میں سوابھیمان آندولن شروع کیا اور ورن سسٹم، یعنی یہ جو برہمن، شتریہ، ویش، شودر، دلت، جنہیں اچھوت کہا جاتا تھا، اور بچوں کی شادی جیسی غیر انسانی رسموں کا باقاعدہ ہمت سے مقابلہ کیا اور عوام کو اس کے بارے میں روشناس کرایا۔ ان کے انہی کاموں کی وجہ سے انہیں پیریار کہا جاتا تھا۔ پیریار کا مطلب ہوتا ہے عظیم روح۔ وہ ایک عظیم مقرر تھے اور ایک مصنف تھے۔ انہوں نے خواتین کے حقوق اور خاندانی منصوبہ بندی جیسے معاملات پر بہت ساری معلومات فراہم کی ہے، عوام کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ سماجی مصلحین میں اگلی جو شخصیت ہیں وہ ہے کاملا دیوی چٹوپادھیائے۔ ان کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ کاملا دیوی چٹوپادھیائے کانگریس کی سرگرم رضاکار تھیں، یعنی کانگریس کے لیے کام کرتی تھیں۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کو قائل کیا کہ وہ خواتین کو نمک ستیہ گرہ میں حصہ لینے دیں۔ نمک ستیہ گرہ جس میں گاندھی جی نے دانڈی کے ساحل پر جا کر نمک ہاتھ میں لے کر نمک کے قانون کو توڑا تھا، تو اس ستیہ گرہ میں انہوں نے خواتین کو شامل کرنے کے لیے گاندھی جی سے اجازت حاصل کی اور اس کے بعد وہ خود بھی اس تحریک میں شریک ہوئیں۔ انہوں نے زندگی بھر عورتوں کے حقوق کے لیے کام کیا، مزدوروں اور کسانوں کے مسائل کی طرف توجہ دلانے کے لیے مظاہروں کا اہتمام کیا۔ باقاعدہ انہوں نے ریلیز نکالی کہ ہندوستان کے مزدوروں اور کسانوں کے حالات کی طرف حکومت کی توجہ ہو سکے۔ انہوں نے خواتین، زرعی مزدوروں کو انصاف
ان کو انصاف ملے اس پر زور دیا۔ اسی طرح وہ اس بات پر بھی اصرار کرتی رہیں کہ فیکٹریوں میں کام کرنے والی خواتین کو ضروری سہولتیں میسر ہونی چاہیے۔ وہ مسلسل خواتین کو زچگی کی چھٹی کے مسئلے کی پیروی کرتی رہیں۔ جب گاندھی جی نے بھارت چھوڑو آندولن شروع کیا، بھارت چھوڑو تحریک شروع کی، تو اس میں بھی کملا دیوی چٹوپادھیائے نے حصہ لیا، جس کی وجہ سے انگریزوں نے انہیں 1 سال قید کی سزا دے دی۔ تو بچوں، یہاں پر یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ جو سماجی مصلحین تھے، جنہوں نے ہندوستان کے مختلف مسائل، خواتین کے مسائل، سماجی مسائل، ذات پات کا نظام، اچھوتوں کے مسائل اور جو بھی جتنے بھی مسائل تھے اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے ذاتی طور پر اپنی پوری زندگی وقف کر دی، اور اس کے لیے جو بھی مشکلات انہیں درپیش آئی اس کا انہوں نے سامنا کیا۔ اور اس طرح سے آج دیکھیں ہم ان کے بارے میں مطالعہ کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کو اسی طرح قابل بنانا چاہیے، اسی طرح ہماری زندگی کو ویلیویبل بنانا چاہیے۔ اب ہم اگلا پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں، اپنے سبق کا آخری پوائنٹ ہے جو ہمارا سبق ہے ہندوستان سماجی اور مذہبی اصلاحات۔ تو اس کا آخری پوائنٹ ہم پڑھیں گے ہندوستان میں شاہی ریاستوں کے حکمرانوں کی شراکت۔ اب یہ شاہی ریاستیں کیا ہیں؟ تو ہم نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا ہوا ہے کہ جب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ جو تمام علاقے مل کر جب وہ ایک ہندوستان تھا، تو اس وقت جب انگریزوں کا دور حکومت یہاں قائم ہوا ہندوستان میں، تو ہندوستان کے اندر ریاستیں نہیں تھیں۔ تو وہ ریاستیں بننے سے قبل جو تھے ہندوستان میں صوبے پائے جاتے تھے، وہ صوبے جو تھے وہ شاہی ریاستیں ہوا کرتی تھیں، ان کے باقاعدہ حکمراں ہوا کرتے تھے۔ تو یہ حکمرانوں نے سماج کے اندر پائی جانے والی خرابیاں اور جو مذہب کے نام پر غیر انسانی رسمیں جو رائج تھیں انہیں دور کرنے کے لیے خود بھی کوششیں کی ہیں۔ تو انہی میں سے ایک شخصیت کے بارے میں ہم جاننے والے ہیں جن کا نام ہے مہاراجہ سیاجی راؤ گائیکواڑ۔ یہ جو آپ کے اسکرین پر تصویر نظر آ رہی ہے، یہ مہاراجہ سیاجی راؤ گائیکواڑ کی تصویر ہے۔ مہاراجہ سیاجی راؤ گائیکواڑ جدید اور ترقی پسند خیالات کے لیے بہت مشہور تھے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو اسکالرشپ دی تھی اور انہیں انگلینڈ اور امریکہ بھیجا تھا۔ انہوں نے اپنی صدارت میں دلتوں کے لیے ایک کانفرنس بلائی تھی جو اسپرشیہ نروان بھا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اب یہ جو سیاجی راؤ گائیکواڑ ہیں، یہ بڑودہ ریاست کے، یہ آپ کو جو یلو پارٹس نظر آ رہے ہیں یہ ان کی ریاست کے علاقے ہیں۔ تو بڑودہ ریاست کے حکمراں تھے، یہ ترقی پسند حکمراں تھے۔ انہوں نے جو غیر قبائلی طبقے سے تعلق رکھنے والے طلباء ہوا کرتے تھے ان کے لیے مفت اسکولیں، مفت ہاسٹل کا بندوبست کیا۔ انہوں نے خواتین کی تعلیم کی بھی حوصلہ افزائی کی اور خواتین کی جسمانی تربیت کے لیے مراکز بھی قائم کیے۔ انہوں نے مختلف سماجی پروگراموں کا آغاز کیا، جیسے تمام کمیونٹی کے تہوار جیسے سہ بھوجن، ہر گاؤں میں گرام پنچایت، اور گرام پنچایت کے ممبران جو تھے وہ پڑھے لکھے مقرر کیے جاتے تھے۔ ہر گاؤں میں لائبریری، لازمی پرائمری تعلیم، لڑکوں اور لڑکیوں کی لازمی جسمانی تربیت، بچوں کی شادی پر پابندی، بیواؤں کی دوبارہ شادی کی اجازت وغیرہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے کسان خاندان کے طلباء کے لیے زراعت کی صنعتوں پر مبنی کورسز فراہم کیے۔ انہوں نے شادی کے ساتھ ساتھ بیوہ خواتین کو آبائی جائیداد میں حصہ داری کی یقین دہانی کے لیے ایک قرارداد بھی منظور کی۔ تو اس طرح سے مہاراجہ سیاجی راؤ گائیکواڑ نے خواتین، دلت بچوں، اس کے علاوہ زراعت کے شعبے سے تعلق رکھنے کے لیے کسانوں کے لیے مدد کی اور خواتین کو ان کے آبائی جائیداد میں ان کے حصہ ملنا چاہیے اس کے لیے قرارداد منظور کی۔ تو اس طرح سے انہوں نے
اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد اگلے جو حکمراں گزرے ہیں ان کا نام ہے راج رشی شاہو مہاراج۔ ان کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ یہ کولہاپور کے چھترپتی شاہو مہاراج کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ یہ تصویر آپ کی اسکرین پر ہے۔ یہ راج رشی شاہو مہاراج مہاتما پھولے کی زندگی سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ وہ پہلے حکمراں تھے جنہوں نے چھوت چھات کے خلاف قانون بنایا۔ ان کا انقلابی فیصلہ اچھوتوں کے لیے ملازمت اور حکومت کے دوسرے شعبوں میں 50% نوکری محفوظ کرنا تھا۔ وطن دلتوں کو دیے جاتے تھے۔ دلتوں کے ساتھ مساویانہ برتاؤ کیا جائے، یہ انہوں نے سرکاری طور پر اعلان کیا تھا۔ انہوں نے پہلی اچھوتوں کی کانفرنس مانگاؤں میں بلائی۔ انہوں نے بابا صاحب امبیڈکر کو ان کے کام میں آگے بڑھنے میں بہت مدد کی۔ انہوں نے مک نائک کو مالی تعاون دیا، دلتوں کے لیے اسکول اور ہاسٹل شروع کیے۔ وہ دلت تحریک کے زبردست حامی تھے۔ تو یہ کولہاپور کے شاہی ریاست کے حکمراں راجا رشی شاہو مہاراج نے اپنی ریاست میں اینٹی برہمگری موومنٹ شروع کیا تھا، اور اس تحریک کے ذریعے انہوں نے برہمن، شودر، ویش، جو اچھوت، ان سب کو مساوی طور پر لانے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی قیادت کی انہوں نے حمایت کی ہے۔ انہوں نے تحفظات کا عوامی اعلان کیا اور مفت اور لازمی پرائمری تعلیم کے لیے ایک قرارداد منظور کی۔ انہوں نے روٹی بندی یعنی ایک ساتھ کھانے پر پابندیاں، بیٹی بندی یعنی ایک ذات سے دوسری ذات میں شادی پر پابندیاں، اور ویوسائے بندی یعنی کسی ذات کے آبائی قبضے کے علاوہ پیشوں کی مشق کرنے پر پابندی لگانے کی بھی بہت سخت مخالفت کی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب شودر برہمن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا تھا، تو اس پر انہوں نے پابندی لگائی۔ ایک ذات کے لوگ دوسری ذات میں شادی نہیں کر سکتے تھے، تو اس پر پابندیاں تھیں، تو اسے ہٹانے کی کوشش کی۔ ایک ذات کا سے تعلق رکھنے والا، ایک پیشے سے تعلق رکھنے والا شخص اگر کوئی دوسرا پیشہ اپنانا چاہتا تھا تو اس پر بھی پابندیاں تھیں، تو اسے بھی ہٹانے کے لیے کوشش کی۔ انہوں نے ایک ذات سے دوسری ذات کی شادی کے لیے، جسے انٹر کاسٹ میرج کہا جاتا ہے، اس کے لیے قانون بنایا۔ ان کی ریاست میں لوگوں کو کسی بھی علاقے کا انتخاب کرنے کی، کسی بھی پیشے کا انتخاب کرنے کی اجازت تھی۔ اس طرح تمام سماجی اصلاح پسندوں نے یعنی مصلحین نے ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے ایک مثبت تصویر تشکیل دی ہے۔ برطانوی حکومت سے آزادی کے حصول کے لیے پختہ فکر چاہیے، عقلی اساس چاہیے، تو تبھی جا کر ایک مضبوط معاشرہ تعمیر کر سکتے ہیں۔ اگلے سبق میں ہم ہندوستانیوں کی آزادی کی تحریک کے بارے میں جاننے جا رہے ہیں۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ جہاں تک مہاراشٹر میں سماجی اصلاحات کا تعلق ہے، ان لوگوں کی فہرست جنہوں نے اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے کافی وسیع ہے، تاہم ان میں سے چند نمایاں ناموں کا ذکر ضروری ہے، جیسے کرم ویر بھاؤ راؤ پاٹل۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ جان لیں گے۔ کرم ویر بھاؤ راؤ پاٹل نے مہاراشٹر کے لوگوں کے لیے، دلت لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے، فلاح بہبودی کے لیے کیا کام کیے ہیں۔ مہاراشٹر میں کرم ویر بھاؤ راؤ پاٹل نے تعلیمی میدان میں بڑا اہم انقلابی کام کیا ہے۔ انہوں نے 1919 میں ساتارا میں رایت شکشن سنستھا قائم کی۔ انہوں نے ترقی اور فلاح بہبود کے لیے تعلیم حاصل کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ اچھوت اور پسماندہ کی ترقی صرف تعلیم سے ممکن نہیں ہے، جس سے وہ سماج میں باعزت مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ساتارا میں شاہو بورڈنگ ہاؤس شروع کیا اور ہر فرقہ جماعت کے لوگوں کو متحد کرنے کی سخت جدوجہد کی۔ انہوں نے پرائمری، سیکنڈری، کالجز اور انسٹیٹیوٹ، طلباء کے لیے ہاسٹل قائم کیے۔ تعلیم کے ساتھ کام بھی ہونا چاہیے۔ اپنی مدد آپ، خود پر بھروسہ، خود کی عزت اور آزادی، تعلیم میں اپنی مدد آپ، یہ ہمارا مقصد ہے۔ یہ نعرہ ان کا دیا ہوا ہے، جس سے ان کی تعلیمی حکمت عملی ظاہر ہوتی ہے۔ ایسی ہی اگلی شخصیت ہیں ڈاکٹر پنجاب راؤ دیشمکھ۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی
لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے وقف کر دی۔ مہاراشٹر کے ودربھ علاقے میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کے سماجی حالات کو دیکھا۔ اس وقت سماج میں عدم مساوات، ذات پات، چھوت چھات اور برے رسم و رواج کو بھی دیکھا۔ لوگ پروہتوں اور پنڈتوں کو اپنی کمائی کا ایک حصہ عقیدت کے طور پر، نذرانے کے طور پر نظر کر دیتے تھے۔ سماج میں تبدیلی لانے کے لیے انہوں نے لوگوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ لوگوں کی تعلیم سے دوری ان کی پریشانی کا سبب تھی، اس لیے عام لوگوں کے لیے انہوں نے تعلیمی تحریک 1926 میں امراوتی میں شروع کی۔ جیسے جیسے لوگوں کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوا، وہ تعلیم کی طرف راغب ہوئے۔ انہوں نے کئی پرائمری اور سیکنڈری اسکول جاری کیے، طلباء کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کی کوشش کی، طلباء کی رہائش کے لیے ہاسٹل بنوائے اور اس میں ہر سماج، مسلک اور ذات کے طلباء کو اکٹھا رہنے کی تلقین کی۔ انہوں نے طلباء میں مساوات، اخوت اور بھائی چارگی کا جذبہ پیدا کیا۔ 1932 میں امراوتی میں شری شیواجی اسٹولہن سنستھا قائم کی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے کئی کالجز اور تعلیمی ادارے قائم کیے۔ چونکہ آپ کا تعلق برار سے تھا اور برار ایک زراعتی علاقہ ہے، اس لیے زراعتی شعبے میں تحقیقات کے لیے اکولا شہر میں پنجاب راؤ دیشمکھ کرشی ودیالیہ بھی قائم کیا گیا، جو حسب ضرورت کسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو شخصیت تھی مہارشی دھونڈو کیشو کروے تھے۔ مہارشی دھونڈو کیشو کروے نے خواتین کے لیے یونیورسٹی قائم کی اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز ودوا ویواہ اتیجک منڈل سے کیا۔ عورتوں کو آزاد بنانے کے لیے، انہیں نفسیاتی اور ذہانتی اعتبار سے صحت مند بنانے کے لیے پونا میں اننت بالیکا آشرم قائم کیا۔ دوسرا، انہوں نے 1916 میں ہنگنے میں مہیلا ودیا پیٹھ قائم کیا۔ وٹھل داس ٹھاکرسی نے انہیں 15 لاکھ کا عطیہ دیا۔ آج یہ یونیورسٹی شریمتی ناتھی بائی دامودر ٹھاکرسی یعنی SNDT یونیورسٹی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی جو شخصیت ہیں جن کے بارے میں ہم دیکھیں گے، گوداوری پارولیکر۔ گوداوری پارولیکر یہ بھی ایک عظیم شخصیت گزری ہیں۔ انہوں نے کسان سبھاؤں کے ذریعے شام راؤ اور گوداوری پارولیکر نے وارلی سماج کی ترقی کے لیے سخت مشقت کی، اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اتحاد اور سخت جدوجہد کی۔ گوداوری کی میٹنگ تلواڑی مقام پر ہوئی۔ زمین مالکان نے ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، اس لیے 10,000 قبائلی تیار ہو کر مقابلہ کرنے آئے۔ گوداوری نے اپنا احتجاج درج کروایا، انہوں نے لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے لڑنے کو کہا۔ تو ایسی شخصیت یہ گوداوری پارولیکر کی رہی ہے۔ اس کے بعد تارابائی موڈک۔ یہ تھانہ ضلع میں تارابائی موڈک نے تعلیمی کام پہلے بورڈی اور بعد میں کوسیاڈ میں شروع کیا۔ انہوں نے آدیواسی بچوں کے لیے آنگن واڑی شروع کیا۔ گپ شپ اصل کام کرنا شالہ کے ذریعے تعلیم دینے کی انہوں نے خاص طور پر کوشش کی۔ آدیواسی طلباء کے لیے ٹیکنیکل اور پیشہ ورانہ تعلیم کا انتظام کیا۔ اس کے بعد سنت گاڑگے مہاراج اور سنت ٹکڑو جی مہاراج، انہوں نے بھی اپنے بھجن کیرتن کے ذریعے سماجی شعور بیدار کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ سماجی خدمات کے میدان میں ڈاکٹر شیواجی راؤ پٹوردھن، ڈاکٹر بابا آمٹے اور ڈاکٹر راجی کانت آرولے، ان کے کام بھی قابل قدر ہیں۔ ڈاکٹر بابا آدھو، انہوں نے ایک گاؤں ایک پنوٹا یعنی ایک گاؤں ایک پانی کا منبع کی تحریک شروع کی۔ RD کروے ہمارے معاشرتی زندگی میں لوگوں میں اقلیت کی قدر کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے تھے۔ ڈاکٹر نریندر دابھولکر کی کوششوں نے اندھ شردھا نرمولن تحریک، جو کہ توہم پرستی کے خاتمے کی تحریک تھی، اس کے بیج بوئے۔ تو اس طرح سے
بچوں، یہ مختلف شخصیات گزری ہیں جنہوں نے ہندوستانی سماج کو سماجی اور مذہبی طور پر بیدار کرنے کے لیے ان کی اصلاح کرنے کے لیے کام کیے، اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ ان سے ہمیں یہی سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ ہماری زندگیوں کو ہمیں قابل قدر بنانا چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کو ہم نے واٹس ایپ پہ PDF فائلز بھیج دی ہوئی ہیں جہاں سے آپ نے کویشچن آنسرز کمپلیٹ کر لینے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر کوئی آپ کو دقت ہے، کچھ چیزیں آپ کو نہیں سمجھ آئی ہیں تو آپ ہم کو میسج کر سکتے ہیں، اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو آگے اور نئے لیکچرز ملتے رہیں۔ تھینک یو۔